رمضان المبارک اسلامی تقویم کا اہم مہینہ ہے جس کی عظمت کئی وجوہات پر مبنی ہے۔ اس ماہ میں قرآن مجید کے نزول کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی فرضیت ہے جس سے ایمانی، جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں عبادت، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت اور دینی تعلیمات کو زیادہ کرنے کی فضیلت ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح نماز، قیام اللیل اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر رمضان المبارک کی عظمت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ پاک میں ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے ایام میں روزے پورے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ پہنچا اور وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک روزے کا آغاز نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور نہ ہی روزے ختم کرو جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں بے ہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ بس اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حالت روزہ میں خود بخود کہہ آ جائے وہ روزے دار ہی ہے، اس پر قضا نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بوڑھا مرد یا عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو آدھی نماز اور روزے کے سلسلے میں رخصت دے دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حمزہ بن عمرو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو رکھ لو ورنہ نہ رکھو۔ قیام رمضان تراویح کا وقت: نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح فجر کی اذان تک ہے، اور یہ اس دوران کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک رات نصف شب کے وقت نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ پھر صبح کے وقت انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بتایا، چنانچہ اگلی شب پہلے سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ پھر صبح کے وقت انہوں نے اور لوگوں کو بھی بتایا، چنانچہ تیسری رات پہلے سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہیں نماز پڑھائی۔ پھر چوتھی رات اتنے لوگ جمع ہو چکے تھے کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ تھی، مگر اس رات قیام رمضان کے لیے نہ نکلے، بلکہ فجر کی نماز کے وقت نکلے اور نماز فجر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، مجھے تمہاری آمد کا علم ہو چکا تھا، مگر میں اس لیے باہر نہ آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے اس طرح ادا نہ کر پاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک لوگوں کو تراویح نہ پڑھائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ 2 رکعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے۔